السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہمارا موضوع ہے نظم حمد۔ اس کے تدریسی مقاصد ہیں: طلبہ کو حمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے آگاہ کرنا، حمد کے ذریعے اللہ سے لو لگانے کا جذبہ پیدا کرنا، طلبہ کو حفیظ جالندری کی نظم گوئی کی خوبیوں سے روشناس کرانا۔ حفیظ جالندری کا نام محمد حفیظ اور حفیظ تخلص تھا۔ جالندھر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ زبان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے۔ آپ ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کی تصانیف میں شاہنامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے۔ اس کے علاوہ سوز و ساز، حفیظ کے گیت اور چمٹے۔ حمد کا شعر نمبر 1: اسی نے حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ کن ہو جا، عالم دنیا یا کائنات، کشاکش کشمکش کھینچا تانی کشش، صدا آواز، ہاؤ ہو شور و غل۔ اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات، زمین اور آسمان کو حرف کن سے تخلیق کیا، پھر آدم اور اولاد آدم کے لیے یہ تمام رونقیں سرگرمیاں مسخر کیں، چہل پہل اور صداؤں سے اس عالم کو بھر دیا۔ اس شعر میں شاعر نے حرف کن سے تلمیح کا کام لیا ہے۔ شعر میں شاعر کسی واقعے یا کسی بات کی طرف اشارہ دیں تو وہ تلمیح کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کی آخری آیت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہے: اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا لفظ کن کہہ کر بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کن یعنی ہو جا، اور فیکن یعنی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر انہیں دنیا میں بھیج دیا، پھر اس دنیا کو رونق بخشنے کے لیے دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی اور دنیا میں ہر طرف گہما گہمی رونق بھر دی تاکہ انسان اس سے استفادہ حاصل کرے اور اپنے رب کو پہچانے۔ اور اسی سے متماثل شعر ہم دیکھتے ہیں: جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے مسلسل صدائے کن فیکن۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ نے جیسے شعر نمبر 1 ہے، اس کے الفاظ معنی، مفہوم اور جو متماثل اشعار ہیں اور سورہ یاسین کا جو حوالہ ہے، اس کو دیکھ کر آپ نے اپنی کاپی پر تشریح مرتب کرنی ہے۔ تمام اشعار کی تشریح اسی طرح اپنی کاپی پر آپ نے مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا شعر دیکھتے ہیں، شعر نمبر 2: نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام آسمانی یعنی آسمان کا نظام، پوری کائنات کا، حکمرانی بادشاہت، بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار، باغبانی باغ کی حفاظت کرنا یعنی مالی کا کام۔ مفہوم ہے اس کا کہ آسمان اور اس کا نظام اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہونا یا نظم و ضبط کسی حاکم مطلق کی تدبیر کی مثال ہے جس کی ہستی لازوال ہے اور دائمی ہے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کو باغبان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، شاعر نے اس دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس باغ کا رکھوالا کہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اس باغ کے مالی ہیں، اس لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور اس کا باغبان نہیں ہو سکتا۔ جیسے شعر ہے: ہر جا تیری قدرت کے لاکھوں جلوے،
حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ اسی طرح سے سورہ کہف میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا یہ لوگ اپنے سروں پر آسمان کو دیکھ کر نہیں سوچتے کہ ہم نے اسے کس طرح ترتیب دیا اور اس میں کیسے راستے بنائے۔ دوسرا شعر ہے، متماثل شعر ہے، رنگ تیرا چمن میں ہو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جہاں بنایا ہے تو انسان کو اس میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننا چاہیے اور ہر پل ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شعر نمبر 3 ہے، زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر تیری قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخواں نعمت کے۔ الفاظ معنی ہے، جلوہ آرا اپنے آپ کو دکھانا، نمود ہونا، شان و شوکت، مظاہر سامنے کی چیز، نظر آنا، ظاہر ہونا، داتا خدا، اس دنیا کا مالک۔ اب شعر نمبر 3 کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس زمین کو بچھانے کے بعد اس کو بے شمار نعمتوں سے آراستہ کیا اور پھر اسے ہر ذی روح کے لیے مسخر کر دیا۔ اس شعر میں سورہ رحمان میں ذکر کی گئی اللہ کی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ زمین کی ہر چیز میں رب تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس زمین پر بسنے والی ہر چیز اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ پہاڑ، سمندر، دریا، درخت، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا ہے، اور تمام مخلوقات کا رازق بھی اللہ ہی ہے، اللہ ہی سب کو روزی دیتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو پس ہمیں ان تمام نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ کائنات ہے منہ بولتا ثبوت اس کا، کسی دلیل کی حاجت نہیں اس خدا کے لیے۔ سورہ رحمان میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی دونوں مشرق اور مغرب کا مالک ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک متماثل شعر، اس کا ہے جلوہ چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں کی طرف۔ شعر نمبر 4، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی ذات باری کی۔ سرد و گرم کہتے ہیں ٹھنڈا گرم، تر گیلا نمی والا، اجالا روشنی، ذات باری اللہ تعالیٰ کی ذات۔ مفہوم ہے، موسموں کی تبدیلی، دن رات کا بدلنا، زمین اور اس کی مخلوق، سمندر اور اس کی مخلوق، سب پروردگار کاملہ سے ہے اور اس کے کرشمے ہیں۔ اس شعر میں صنعت حسن تضاد ہے، یعنی متضاد الفاظ کا نہایت خوبصورت طریقے سے اس شعر میں استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ مختلف قسم کے موسم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جو بدل بدل کر آتے اور جاتے ہیں، اسی طرح رات اور دن بدل بدل کر آتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا جلوہ نظر آتا ہے۔ متماثل شعر ہے، مسلم ہے اسی کی حکمرانی، کہ اس کی سلطنت ہے جاودانی۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں، رات دن کی آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان دنیا میں ہر قسم کے حالات سے نبرد آزما ہوتا ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں اور کبھی یہ انسان کے موافق نہیں ہوتے، مگر ہر قسم کے حالات اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اب شعر نمبر 5 ہے، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوق کا خالق، نباتات، جمادات اور حیوانات کا خالق۔ نباتات کہتے ہیں زمین سے اگنے والی چیز،
جمادات بے جان اشیاء اور حیوانات جانور وغیرہ۔ اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ تمام تر جہانوں اور اس میں موجود ہر قسم کی مخلوق، درخت، پودوں سے لے کر انسانوں تک، سب اللہ کی تخلیق کردہ ہیں۔ شعر دیکھ لیتے ہیں ایک متماثل شعر۔ یہ آگ اور مٹی، ہوا اور پانی، سبھی کچھ خدا کی ہے مہربانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی تمام مخلوقات بھی اسی نے پیدا کی ہیں۔ شاعر اس شعر میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، چاہے وہ چیز جاندار ہو یا بے جان، پہاڑ ہوں یا دریا، پودے ہوں یا درخت، چرند پرند، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں، کچھ ہمیں معلوم ہیں اور کچھ نہیں معلوم، کچھ جاندار ہیں، کچھ بے جان ہیں، کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، کچھ نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ جو چیز بھی ہے اس دنیا میں موجود، اس کا بنانے والا صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا، علم والا ہے۔ متماثل شعر دیکھتے ہیں۔ ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ شعر نمبر 6 ہے۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ نیک ارادہ کہتے ہیں اچھا ارادہ، اور باپ دادا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے آباء و اجداد جو بزرگ ہیں۔ مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ انسانی دل اور اس کے نیک خیالات کا بھی وہی خالق ہے، وہی دلوں میں آنے والے ہر راز سے واقف ہے، ہمارے آباء و اجداد کا بھی وہی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی حاکمیت ہے ہر چیز میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ارادے سے واقف ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں جو نیک کام کا ارادہ ہو تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس نیک کام کی تحریک بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے وہ ازل سے ہے اور وہ ابد تک رہے گی۔ اسی طرح سے متماثل شعر ہے۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ۔ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے انسان کو بہترین معیار پر تخلیق کیا۔ شعر نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ بشر کہتے ہیں انسان، آدمی، فطرت اسلام کے اصول، شیدا یعنی قربان ہونے والا۔ مفہوم ہے اس کا کہ خالق کائنات نے ہر انسان کو نیک فطرت یعنی فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اسی نے ہر مسلمان میں اللہ تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کا جذبہ عطا کیا ہے۔ شاعر اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ وہ خدائے بزرگ و برتر ہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اسلام کے اصولوں پر چلنا سکھایا۔ انسان کو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے اور زندگی سے لطف اٹھانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اگر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق نہ کرتا تو کائنات نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ہر انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بنایا ہے۔ متماثل شعر ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی ہے اور ہمارا امتی ہونے کی حیثیت سے فرض بنتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھا جاتا ہے تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
اس خلق مجسم کا بیان کیسے ہو